دیکھیں جمہوری نظام میں تو خیر الٹیمیٹ پاور کسی کے پاس نہیں ہوتی، چیک اینڈ بیلنس کا نظام تو ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں یعنی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو پاور دینی پڑتی ہے، اس کے بغیر نظام نہیں چلتا ہے. انتظامی پاورز دینی پڑتی ہیں کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے. اب آئین کے اندر تو جو اس طرح کی پاورز ہوتی ہیں نا، پھر ان کا مس یوز ہوتا ہے. اصل میں اس کی ایک اسپرٹ ہوتی ہے کہ جس پیریڈ کے اندر رہتے ہوئے ان پاورز کو استعمال کرنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں چکر یہ چلتا ہے کہ جب آپ بالکل ہی قانونی ہو جاتے ہیں، اس کی روح کو چھوڑ کے اس کے ظاہر کی طرف چلے جاتے ہیں، تو پھر ان پاورز کا مس یوز شروع ہو جاتا ہے. اب یعنی جو آپ جس تناظر میں بات کر رہے ہیں، بینچ بنانا، یہ وہ جو چیف صاحب کے پاس یہ پاورز ہیں، تو یہ جب دی گئی تھی تو ظاہر ہے وہ یہ سمجھتے ہوئے گڈ سینس میں کہ کوئی آدمی جو ہے نا ان کا جو ہے نا آئین کی پوری اسکیم کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا وہ کرے گا، استعمال کرے گا. لیکن یہ کہ بہرحال آپ کو پتہ ہے، ہم جانتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ بھی لوگ کھیل لیتے ہیں جب کھیلنا چاہیں تو. ہر دور میں کھیلا گیا. جیسے مچھلی پکڑ لیا کرتے تھے ہفتے والے دن کو، وہ بھی تو آخر قانون دانوں نے ہی راستہ نکالا تھا نا. وہ عام آدمی سے تو وہ راستہ نہیں نکلنا تھا جو مچھلی پکڑنے کا راستہ نکالا تھا ہفتے کے دن کے احکامات کے حوالے سے. تو جب اس طرح کی چیز آتی ہے، سچویشن بنتی ہے، تو اس میں اصل میں دیکھیں پھر جو پیچھے چیزیں ہوتی ہیں، ایک ادارہ ہوتا ہے، اس میں مطلب انٹرسٹ کا کلیش نہ بھی ہو تو پرسنالٹیز کا کلیش بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. اور پھر جب یہ ہو جاتا ہے تو زدم زدہ بھی لوگ پھر چیزیں لے کے آگے چل پڑتے ہیں. یہاں پہ آپ کو یعنی اس وقت بدنصیبی ہماری یہ کہ ریاست داؤ پہ لگی ہوئی ہے نا. یعنی اس اعتبار سے دیکھیں، معاشی ہماری صورتحال کو دیکھیں، سیاسی ابتری بھی رہی ہے. تو اس میں یعنی اس طرح کے جب کریکٹر آتے ہیں تو پھر کسی کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. یعنی تھوڑی سی بات تو آپ کے اندر کی ہے، اب اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے دوسرے گروپس آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ڈویژن باہر بھی موجود ہے اور پورے پالیٹکس میں ہے، پورے ملک میں ہیں. بلکہ یہ کہ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے. تو بہرحال یہ بھی ادارہ جو ہے عدلیہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہی ہے. صحیح. تو وہ جو ڈویژن ہے یا پولرائزیشن ہے، وہ اس کے یعنی پھر وہ چیزیں اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، ادھر جڑ کے وہ بہت خطرناک ہو جاتی ہیں ریاست کے لیے. پھر یہ آپ کے ادارے ہی کمزور ہو جاتے ہیں. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا اس سارے کلیش کا نا، مطلب دوسرا ادارہ مداخلت کرے گا. ٹھیک ہے، اب پارلیمنٹ اگر قانون بناتی ہے تو مداخلت ہوگی نا. یعنی اب اس کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے وہ دخل اندازی، اب مداخلت جائز ہوگی ناجائز ہوگی اس بحث میں نہیں کر رہے، لیکن جب آپ نے اپنا اندر خراب کر لیا ہے تو کسی نے تو آ کے اس کو سنبھالا دینے کی کوشش کرنی ہے. اب وہ قانون سازی ہوگی. جب قانون سازی ہوگی تو اس کے نتیجے میں آپ کے اوپر کچھ چیکس آئیں گے، مزید وہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اس یعنی مس یوز آف پاور کی ہیں. اب نیت ہی خراب ہو جائے تو بندہ کیا کرے؟ بیسک مسئلہ یہ ہے. دینی پڑتی ہیں پاورز. یعنی ہم یہ جمہوری نظام میں بہرحال چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ایبسلیوٹ پاور کسی کے پاس نہیں ہوتی. جو جب آئین ہے تو اس کے اندر وہ چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. لیکن یہ کہ جو آپ کو تھوڑی بہت پاور دینی پڑتی ہے جس کے بغیر نظام نہیں چلتا، آپ جب اس کا مس یوز شروع کرتے ہیں تو وہاں سے بگاڑ شروع ہوتے ہیں.